محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بے رحم مکان مالک نے کرایہ نہ دینے پر ایک غریب بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کا سارا سامان گلی میں پھینک دیا اور انہیں سخت گرمی میں بے آسرا چھوڑ دیا۔ بیوہ روتی ہوئی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک انتہائی قیمتی سواری وہاں آ کر رکی اور ایک کروڑ پتی تاجر باہر نکلا۔ جب اس تاجر نے مکان مالک کو تھپڑ مارا اور اس بیوہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا تو محلے والے حیران رہ گئے، کیونکہ وہ تاجر کیوں کروں میں تمہیں معاف؟ تم نے جو حال میرا اور میرے بچوں کا کیا ہے، تمہیں لگتا ہے تمہیں معافی ملنی چاہیے؟ وہ تاجر آنسو بھری نظروں سے زمین پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی فرعون صفت انسان تھا جس نے میری پوری زندگی سر سے پاؤں تک بدل دی تھی۔ مجھے محل سے نکال کر ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیا تھا جہاں سے گزرنا بھی میں اپنی توہین سمجھتی تھی، اور آج وہی انسان سڑک پر بیٹھا مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میرے معصوم بچے میرے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے اور وہ ایک بار پھر میرا پاؤں پکڑتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے تم بہت صابر عورت ہو، تم مجھے معاف ضرور کرو گی۔ پلیز میرے ساتھ چلو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس طرح اپنی زندگی برباد نہیں کرو۔ میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مر جانا پسند کروں گی لیکن تمہارے ساتھ جانا نہیں۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ تم انسان نہیں، درندے ہو، جس نے ان معصوم بچوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا جنہیں ابھی دنیا کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، میں اپنا گزارا کر لوں گی۔ میری بات سن کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور سر نفی میں ہلا کر بولا، میں تمہیں یہاں چھوڑ کر اب نہیں جاؤں گا۔ جو غلطی میں کر چکا ہوں اب اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ یہ آدمی تمہیں یہاں نہیں رکھے گا اور میں تمہیں کہیں اور رہنے بھی نہیں دوں گا۔ تم جہاں جاؤ گی میں وہاں آؤں گا۔ تم جس جگہ گھر لوگی میں اس جگہ کو خرید لوں گا، لیکن اب تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے بے بس ہو کر اس کی شکل دیکھی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاؤں اس آدمی نے مجھ پر کیا ظلم کیا تھا اور یہ رشتے میں میرا کیا لگتا ہے، لیکن میں نے اپنی عزت کی خاطر اپنی زبان کو بند رکھا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہارے ساتھ صرف ایک شرط پر جاؤں گی۔ اگر تم میرے ساتھ معاہدہ کرو گے تب، ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مجھے سڑک پر رہنا پڑے میں رہوں گی، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے میں پھیلاؤں گی، لیکن تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ بولو منظور ہے؟ میری بات سن کر وہ بولا، تمہیں جو معاہدہ کرنا ہے تم کر سکتی ہو، میں ایک الفاظ ادا نہیں کروں گا، لیکن تم اس طرح نہیں رہو گی۔ تمہیں میری قسم ہے، تمہیں اس وقت کی قسم ہے جب ہم ایک اچھا وقت گزارا کرتے تھے۔ مجھے اس کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں اب اپنے ان معصوم بچوں کا مستقبل دیکھ رہی تھی جو ان سڑکوں پر برباد نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، معاہدہ کر رہے ہو یا نہیں؟ میں تمہاری ان فضول باتوں کو سننے کے لیے یہاں کھڑی نہیں رہوں گی۔ اپنا سامان اٹھاؤں گی اور یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ بولا، اب بیچ سڑک پر معاہدہ نہیں ہو سکتا، میری گاڑی میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور ساجدہ خالہ کو دیکھا تھا جو ایک طرف کھڑی سب تماشا ملاحظہ کر رہی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے اس عورت سے میری اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ میرے بچے اس خاتون کو نانی بول کر پکارتے تھے۔ میں ان کے پاس گئی تھی اور ان کے ہاتھ تھام کر بولی، خالہ کیا میں آپ کے گھر میں آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتی ہوں؟ یہ آدمی بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے اپنے گھر میں کچھ دیر کے لیے جگہ دے دیں۔ مجھے معلوم تھا یہ چھوٹا علاقہ ہے، یہاں پر کسی غیر مرد کو گھر کے اندر داخل نہیں کیا جاتا، اور جو انسان کرتا ہے اسے بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔
لیکن ساجدہ خالہ ایک بوڑھی عورت تھیں، ان کے لیے مشکل بات نہیں تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا کیوں نہیں، میں تو کب سے تم سے یہی کہہ رہی ہوں کہ دھوپ میں بچوں کو لے کر کھڑی نہ رہو، جب تک کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا میرے گھر چلے آؤ، میرے کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ مجھے معلوم تھا وہ بڑے دل کی عورت ہے، لیکن اس کی بہو اور بیٹا جتنے سخت دل تھے، میں بلا وجہ کسی کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بڑا تاجر بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ ساجدہ خالہ اپنے کمرے میں لے آئی تھی، ہمیں کمرے میں بٹھایا گیا اور خود شربت لینے چلی گئی تھی۔ میرے بچے میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور خوفزدہ نظروں سے اس انسان کو دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے کے بعد سہیل مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بتاؤ کیا معاہدہ ہے، کیا چاہتی ہو تم؟ میں تمہاری ہر ایک بات پوری کروں گا، بس تم مجھے معاف کر دو اور گھر چل لو۔ تمہارے بغیر پورا گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ میں نے ایک خاموش نظر اس انسان پر ڈالی تھی جس نے مجھے ایک وقت پہلے بے گھر کر دیا تھا، میرا بازو پکڑ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اس بات کا احساس بھی نہیں کیا کہ میں دو بچوں کی ماں بننے والی ہوں، ایک عورت ہوں، اور یہ ایک معاشرہ ایک عورت کو اکیلے جینے نہیں دیتا۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، میرے سامنے یہ فضول باتیں نہیں کرو۔ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، ویرانی تمہیں پریشان کرتی ہے۔ میں کوئی جوکر نہیں تھی جو تمہیں انٹرٹین کرتی، یا اب بھی میں تمہارے گھر جا کر تمہیں انٹرٹین نہیں کروں گی، اور نہ ہی میرے بچے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو۔ وہ بولا، تم بس اپنے کمرے میں رہنا، جو دل چاہے تم کرنا، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں بولے گا، لیکن بس اب واپس چلو، جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اچانک یہ کایا پلٹی کیوں ہے، اچانک سے یہ آدمی اتنا تبدیل کیسے ہو گیا ہے۔ یہ وہی انسان تھا جو میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مجھے ختم کر دینا چاہتا تھا، اور آج مجھے اپنے گھر لے جانے کے لیے مر رہا ہے۔ میں بھی کچھ کہتی اسی پل ساجدہ خالہ شربت لے کر داخل ہوئی تھی۔ میں چپ ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرے سامنے شربت کی ٹرے رکھی تھی اور میرے برابر میں ہی بیٹھتے ہوئے بولی، یہ صاحب کون ہے، تمہارا بھائی ہے کیا؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سہیل بولے، خدا کا نام لے خاتون، کیا بول رہی ہیں آپ؟ میں کیوں بھائی ہوں گا، ان کا توبہ کریں۔ ساجدہ خالہ نے حیران ہو کر مجھے دیکھا تھا۔ میں جانتی تھی وہ مجھے ایسی نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہیں۔ میں نے اس محلے میں سب کو یہی بتایا تھا کہ میں بیوہ ہوں اور میرے بچے یتیم ہیں، اس لیے سہیل کی اس بات پر ان کا تعجب سے دیکھنا غلط نہیں تھا۔ میں نے فی الحال ہمارے رشتے کو کلیئر نہیں کیا تھا، بس ساجدہ خالہ کو دیکھتے ہوئے اتنا بولی تھی کہ آپ زیادہ دھیان نہیں دیں، میں آپ کو جاتے ہوئے سب بتا کر جاؤں گی۔ میں اس انسان سے ایک معاہدہ کرنا چاہتی ہوں خالہ، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا مجھے اس آدمی کے ساتھ کچھ دیر اکیلا چھوڑ سکتی ہیں؟ میں آپ کے کمرے سے کوئی چیز بھی چوری نہیں کروں گی، جہاں ہم بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں گے، لیکن میں آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتی۔ میں بچپن ہی سے ایسی تھی، جو بات مجھے کہنی ہوتی تھی میں بغیر سوچے سمجھے منہ پر کہہ دیتی تھی۔ مجھے معلوم تھا خالہ کو میرا یہ انداز برا لگا ہوگا، وہ ایک ماں کی طرح میرے پاس آ کر بیٹھی تھی، لیکن میں نے ایک لمحے میں انہیں دودھ سے مکھی کر دیا تھا۔ جو بات سچ تھی میں اسے کبھی بھی جھٹلاتی نہیں تھی۔ خالہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور بنا کچھ بھی کہے کمرے سے چلی گئی تھی، اور جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ میرے بچے مزید میرے قریب ہو گئے تھے، ان کا ڈرنا بجا تھا، کیونکہ جو حرکت اس آدمی نے میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ کی تھی وہ میں اور میرے بچے مر کر بھی بھول نہیں سکتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد میرے بچے کئی دفعہ ڈر کر اٹھے تھے، امی امی بول کر میرے سینے سے لگے تھے۔ وہ تکلیف مجھے آج بھی یاد تھی۔ میں سہیل کو دیکھتے ہوئے بولی، تم ابھی کے ابھی میرے سامنے ایک کانٹریکٹ بنواؤ گے؟
جس میں یہ درد ہوگا کہ میری جائیداد جو میری ہے وہ مجھے ہر قیمت پر ملے گی۔ اگر تم نے جائیداد لے جانے کے بعد مجھے میری جائیداد واپس نہیں کی، کوئی بھی کھیل تماشا کرنے کی کوشش کی، تو تم اپنی جائیداد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تمہارا گھر میرے لیے کبھی بھی پریشانی کی جگہ نہیں بنے گا، یعنی میں وہاں پر پرسکون رہوں گی، کوئی مجھے تنگ بھی نہیں کرے گا، مجھے کسی کام کے لیے نہیں بولا جائے گا، میں بھی اپنا کام کسی سے نہیں کرواؤں گی۔ اور رہی بات میری آزادی کی، کوئی بھی مجھے کہیں جانے کے لیے نہیں روکے گا، میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گی، جہاں دل چاہے گا میں چلی جاؤں گی، اپنے بچوں کا مستقبل میں منتخب کروں گی، میرے بچوں کو کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ اگر آپ ان تمام باتوں پر راضی ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوں۔ وہ بولا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تمہاری ساری جائیداد تمہارے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم ابھی کہو گی میں ابھی کے ابھی تمہیں سب کچھ واپس کر دوں گا۔ اور رہی بات تمہاری ان باتوں کی، میں وعدہ کرتا ہوں اگر تمہیں کسی نے کچھ بھی کہا تم میرے ساتھ جو چاہے کر لینا، میں اوف نہیں کہوں گا، اور تمہاری ہر بات کا ایک کانٹریکٹ بنے گا جس پر میں بھی دستخط کروں گا اور تم بھی دستخط کرو گی۔ اگر میں نے تمہارے ان باتوں کو ذرا بھی نظر انداز کیا، جو سزا تم مجھے دینا چاہو گی مجھے منظور ہوگی۔ اس دفعہ مجھے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا، یہ انسان اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بات مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک میں اس کی شکل دیکھتی رہی تھی اور پھر میں نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ فوراً ہی کسی کو فون کر کے تمام باتیں سمجھانے لگا تھا اور اسی طرح کا ایک کانٹریکٹ بنانے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ شاید وہ اپنے وکیل سے بات کر رہا تھا۔ میرے بچے اب بھی مجھے معصومیت سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی سہیل نے آگے بڑھ کر میرے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم پیچھے ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، خبردار جو میری اولاد کو ہاتھ بھی لگایا، دور رہو۔ جبکہ وہ خاموشی سے پیچھے ہو گیا تھا۔ ساجدہ خالہ دروازے کے پاس رکھی کرسی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، ان کا دوپٹہ مجھے نظر آ رہا تھا، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس خاموشی سے انتظار کرنے لگی تھی کہ کب کانٹریکٹ آئے اور ہم یہاں سے جائیں۔ میں نے اپنے بچوں کو شربت اٹھا کر دے دیا تھا۔ سہیل میری جانب ہی دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے دوبارہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تمام درد میرے ہرے ہو رہے تھے جو چند مہینوں پہلے اس انسان نے دیے تھے۔ میں اب بھی پریشان تھی کہ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں پوچھوں، لیکن میں خاموش رہی تھی۔ مجھے صرف اور صرف اس وقت اپنی اولادوں کا مستقبل نظر آ رہا تھا، اور ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اگر قدرت مجھ پر مہربان ہو رہی تھی تو میں بلا وجہ کے سوالات کر کے اپنی زندگی کو مشکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے بعد کانٹریکٹ کے پیپر آ گئے تھے۔ اس درمیان ساجدہ خالہ 2 دفعہ کمرے میں آئی تھی، مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی، بس مجھے دیکھ کر چلی گئی تھی۔ میں جانتی تھی ان کو بہت زیادہ تجسس ہو رہا ہے، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ کانٹریکٹ کے ساتھ ایک وکیل بھی آیا تھا۔ مجھے اب ہچکچاہٹ ہونے لگ گئی تھی، کہیں ساجدہ خالہ کو مسئلہ نہ ہو، مگر انہوں نے بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ وکیل کو کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس وقت وکیل نے بآواز بلند وہ کانٹریکٹ پڑھا تھا جس میں میری تمام ہدایتیں لکھی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے آخری لائن بھی پڑھی تھی، اگر اس کانٹریکٹ کے مطابق ان کو یہ سہولتیں دستیاب نہیں ہوئیں تو یاد رکھیں سہیل صاحب، اس کا ہرجانہ اپنی پوری پراپرٹی میڈم نسرین کے نام کر کے ادا کریں گے، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو کورٹ انہیں حوالات میں بند کر دے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے سہیل کے نام میں وہ کانٹریکٹ پیپر رکھ دیے تھے، جبکہ میں حیران تھی۔ میں نے صرف اتنا بولا تھا کہ مجھے یہ سہولتیں ملیں۔ میں نے بدلے میں کسی کی جائیداد نہیں مانگی تھی، لیکن پھر بھی
میں خاموش رہی تھی، مجھے واقعی اپنی سیفٹی چاہیے تھی۔ سہیل نے بنا ہچکچائے دستخط کر دیے تھے اور پھر میری طرف بھی وہ پرچہ بڑھا دیا تھا۔ میں نے خاموشی سے اس پرچے کو خود پڑھا تھا۔ میں اس طرح ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے بھی بھروسہ کر کے جو مجھے ملا تھا وہ اب تک میں بھگت رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے پورا پرچہ پڑھنے کے بعد دستخط کیے تھے اور سہیل کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں تو ساجدہ خالہ کو بطور تحفہ دو اور یہاں سے چلو۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہاں مزید بیٹھنا۔ وہ ایک عزت دار خاتون ہیں، لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ تمہیں وکیل کو بلانا نہیں چاہیے تھا۔ میری بات سن کر وکیل فوراً سے بولا، میڈم میں آپ کی بات کی عزت کرتا ہوں لیکن میرا آنا ضروری تھا۔ یہ کوئی معمولی کانٹریکٹ پیپر نہیں ہے۔ اگر یہ سہولتیں آپ کو نہیں ملیں تو سہیل صاحب کو اپنی کروڑوں کی جائیداد آپ کو دینی ہوگی، یعنی یہ ایک بہت بڑا سودا ہے۔ میں نے بھی آنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر میں نے بھی کسی کو بھی بات کا جواب نہ دیا اور خاموشی سے اٹھ کر گھر سے نکل گئی۔ میرے پیچھے ہی سہیل اور وکیل بھی باہر آ گئے۔ وہ جیسے ہی باہر آیا میں نے فوراً سے سوال کیا تھا، کیا تم نے ساجدہ خالہ کو پیسے دیے ہیں یا نہیں؟ وہ بولا 50,000 دے دیے ہیں، اگر کہو تو اور دے دوں۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور بولے اتنے دینے نہیں تھے، خیر اب دے دیے ہیں تو کوئی بات نہیں، اب چلتے ہیں بہت دیر ہو رہی ہے۔ اس نے میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا سامان جو مکان مالک نے باہر پھینکا تھا وہ اب اسے ایک بڑی گاڑی میں ہی رکھا ہوا تھا۔ سہیل نے فوراً سے اسٹیئرنگ سنبھال لیا تھا اور گاڑی اس گھر کی جانب گامزن ہو گئی تھی جہاں سے کچھ مہینوں پہلے مجھے دھکے مار کر نکالا گیا تھا۔ میرا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، حال عجیب ہو رہا تھا، لیکن میں نے کسی پر یہ بات ظاہر نہیں کی۔ میں خود کو سب کے سامنے مضبوط دکھا رہی تھی۔ چند لمحے کے بعد سہیل کی آواز گاڑی میں گونجی تھی، تم جب سے گھر سے گئی ہو کیا تم اسی مکان مالک کے پاس رہ رہی تھی یا پھر کہیں اور بھی تھی؟ اور نوکری کیا کرتی رہی ہو؟ اس کی بات سن کر اچانک ہی مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں کہیں بھی رہوں تمہیں اس سے مطلب؟ اپنی زبان بند رکھو، زیادہ میرے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئی ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے تم میری ذاتی زندگی میں دخل دو گی۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ میری بات سن کر وہ بولا، اب یہ سب کچھ دیر پہلے ہی تو تم نے کانٹریکٹ پیپر پر سائن کر کے دستخط کر کے ہمارے درمیان موجود تمام تر بری باتوں کو بھلایا ہے، پھر اب پرانی باتیں کیوں دہرا رہی ہو؟ میں نے تم سے معافی مانگی ہے سب کے درمیان گھٹنوں کے بل بیٹھ کر، وہ بھی ایک سڑک کے درمیان۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ تم کہو تو میں دوبارہ تمہارے پاؤں پکڑ لوں۔ تم نہیں جانتی تمہارے چلے جانے کے بعد کیا کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا، کیا کچھ فیس کر لیا ہے؟ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ کسی کے ساتھ برا کر کے آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولی، کب سے میرے دل میں یہ بات بار بار آ رہی ہے، تم اچانک تبدیل کیسے ہو گئے؟ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، میری اولاد سے نفرت تھی، پھر اس طرح معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ اپنی جائیداد بھی دینے کے لیے تیار ہو۔ میری بات سن کر وہ بولا، تم جب اس گھر میں جاؤ گی نا تب تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے میں اچانک سے تبدیل کیسے ہوا، مجھے تمہارا درد کیوں محسوس ہو رہا ہے، میں نے تمہارے ساتھ جو برا سلوک رکھا وہ مجھے کیوں تکلیف دے رہا ہے۔ تم بس ایک دفعہ گھر چلو، ساری سچائی تمہارے سامنے آئے گی، اور پھر جس طرح
میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، تم مجھے معاف کر دو گی اور میرے ساتھ ہمدردی جتاؤ گی۔ اس کی باتیں بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ وہ دوہری بات کر رہا تھا، نہ ٹھیک طرح سے جواب دے رہا تھا اور نہ ہی صحیح وجہ بتا رہا تھا۔ میں نے بھی اس پر دھیان دینے کی کوشش نہیں تھی دھیان نہیں دیا۔ میرے بچوں کا مستقبل سنور چکا تھا، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ایک لمبی مسافت طے کر کے گاڑی ایک بہت بڑے سے پورش میں جا کر رک گئی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے مجھے چند مہینوں پہلے نکالا گیا، یہ وہی پوش تھا جہاں میں منہ کے بل گری تھی اور میری ہتھیلیاں زخمی ہوئی تھیں۔ میں نے یہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر منت سماجت کی تھی، ان لوگوں کے سامنے روئی دھوئی تھی کہ مجھے یہاں سے نہیں نکالو، میرے دو بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی تھی، اور آج جہاں کا ہی مالک جو اس گھر کا سربراہ تھا مجھے واپس لے کر آیا تھا اور معافی مانگ کر لایا تھا، میرے ہاتھ پاؤں جوڑ کر لایا تھا اور اپنی جائیداد بھی دینے کا وعدہ کر بیٹھا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی، اپنے دل کو سمجھایا تھا اب جو ہوگا اسے فیس کرنا پڑے گا، اپنی اولاد کی خاطر ان لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو میں نے سختی سے صاف کیا تھا اور اپنے بچوں کو لے کر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب میں اندر جاؤں گی تو کئی چہروں کا سامنا کر کے مجھے ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ پورا خاندان پورچ میں کھڑا ہوا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئی تھیں۔ سہیل فوراً میرے برابر میں آ کر کھڑا ہوا تھا اور سب کو دیکھتے ہوئے بولا، سب معافی مانگو، جس نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا ہے سب معافی مانگو۔ میں ابھی کچھ کہتی اور اسی پر تمام ہاتھ جڑ گئے تھے اور سب کی زبان سے ایک ہی لفظ ادا ہوا تھا، سوری۔ اب دوبارہ کبھی تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی یا بد سلوکی نہیں ہوگی۔ میں نے حیران ہو کر سہیل کو دیکھا تھا، یہ سب کیا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ارادہ کچھ دیر سکون کا سانس لینے کا تھا۔ اس وقت میں اتنے بھاری دل و دماغ کے ساتھ تھی کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کس کو کیا جواب دینا ہے۔ کمرے میں آتے ہی میں نے اپنے بچوں کو اندر کیا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ میرے بچے خاموشی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئے تھے اور میں دروازے کے ساتھ ہی لٹکتی چلی گئی تھی اور زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا تھا، اور آج جب میں اس نظارے کو دیکھ رہی تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس طرح سے رد عمل دینا ہے۔ دھیرے دھیرے میں ماضی میں پہنچ گئی تھی۔ میرے ماں باپ میرے جوان ہوتے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں صرف 18 برس کی ہوئی تھی۔ ایک اولاد کے لیے اس کے ماں باپ کا ساتھ بھی عمر میں کم ہوتا ہے، اور میرے حصے میں اتنا کم ساتھ لکھا ہوا تھا۔ میرے بابا ایک رئیس آدمی تھے۔ میں نے گھر میں کبھی کسی بھی طرح کی تنگی نہیں دیکھی تھی۔ جو خواہش میں نے اپنے منہ سے نکالی مجھے مل جاتی تھی۔ میرے پاس اب کوئی بھی نہیں تھا، نہ بابا نہ امی۔ میں تنہا اپنے اس بڑے گھر میں 2 ملازمین کے ساتھ تھی۔ ایک ہفتہ گزرا تھا جب سہیل میرے گھر آیا تھا اپنے باپ کے ساتھ۔ وہ آدمی جو سہیل کا باپ تھا وہ میرے بابا جان کا بزنس پارٹنر تھا۔ انہوں نے آ کر ایک باپ کی حیثیت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر میرے ساتھ بیٹھ کر بابا اور امی کا افسوس کرنے لگے۔ میں خاموش تھی، میں نے کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ جو لوگ آ جا رہے تھے افسوس کر رہے تھے، میں صرف سر ہلا رہی تھی۔ میں اب تک اپنے ماں باپ کے صدمے سے باہر ہی نہیں آئی تھی۔ میں کسی کے افسوس کا کیا کرتی؟ کیا اس افسوس سے میرے ماں باپ واپس آ جائیں گے؟ کافی دیر بولنے کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آگے کا تم نے کیا سوچا ہے بزنس کو لے کر؟ تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہے کہ تمام تر جائیداد بزنس تمہارے نام ہے، یعنی اب تم میری 50% کی پارٹنر ہو۔ تمہارے فیصلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اب بتاؤ کیا کروں؟ میں نے ان کی جانب اس دفعہ سر اٹھا کر دیکھا تھا کیونکہ یہ بات بہت زیادہ سیریس تھی۔ میں کم عمر تھی لیکن پیسوں کے معاملات اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ پیسہ انسان کو کتنا بڑا دشمن بنا دیتا ہے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، دیکھیں سر، میں بابا جان کے بزنس کو آگے لے کر نہیں چل سکتی کیونکہ مجھے بزنس کا کوئی بھی علم نہیں ہے۔ بابا جان نے اس بزنس کو کھڑا کرنے کے لیے بہت کوشش کی تھی، تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اس بزنس کو آپ بند نہیں کرنا۔ آپ بابا جان کا جو بھی حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دیں، میں پراپرٹی بناؤں گی اور ان کا کرایہ کھا کر اپنی زندگی گزاروں گی۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دوں گی۔ ہاں، اگر آپ بابا کے دوست کی حیثیت سے میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو میری پراپرٹی بنانے میں مدد کر دیں۔ میری بات سن کر ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ شاید انہیں لگا تھا کہ میں کوئی بیوقوفی بھرا جواب دوں گی یا پھر یہ کہہ دوں گی کہ آپ اپنے طور پر بزنس کو چلائیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں بھی ایک بزنس مین کی بیٹی تھی، اتنی آسانی سے اپنا حصہ مارنے نہیں دے سکتی تھی۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکراتے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم نے سمجھداری والی بات کی ہے، لیکن اگر ہم اسی بزنس کو آگے لے کر چلتے ہیں تو تمہارے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ میں ہوں نا، میں تمہیں سب چیزیں سمجھاؤں گا۔ تمہارا باپ کیا کرتا تھا، اس کی کیا حیثیت تھی، تم کرائے کے سے زیادہ اس میں پیسے کماؤ گی۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، مجھے نہیں چاہیے سب ایسا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے میں اسی پر قائم ہوں۔ بزنس کی دنیا میں قدم رکھ کر مجھے بھی اپنے دشمن نہیں بنانے۔ آپ کو لگتا ہے یہ کار ایکسیڈنٹ حادثاتی طور پر ہوا ہے؟ سب پتہ ہے مجھے، یہ پورا ایک منصوبہ تھا۔ میں کم عمر ہوں لیکن بے وقوف نہیں ہوں، دنیا کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ میرے انداز پر ان کا بیٹا سہیل یکدم میرے برابر میں آ کر بیٹھا تھا اور بولا، خوبصورت لڑکیوں کے منہ سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ میرے بابا جان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے خاندان کا حصہ بن جاؤ۔ وہ بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہیں، باتوں کو گھما رہے ہیں۔ میں ٹھیک طرح سے بات کرتا ہوں۔ تمہاری شادی، تمہیں کم عمر ایک لڑکی ہو جس نے ابھی اس دنیا کو سمجھا ہی نہیں، تمہیں لگتا ہے کہ دو چار بڑی باتیں کر کے تم بہت زیادہ سمجھدار ہو چکی ہو۔ تو میں تمہیں بتا دوں، پراپرٹی بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور پھر کرایہ دار رکھ کر ان سے پیسے نکالنا بھی آسان نہیں ہے۔ بہتر ہوگا تم ہمارے خاندان کا حصہ بنو، اس بزنس کے ساتھ جڑو اور ہم دونوں مل کر ترقی کریں گے۔ اس بار میں نے غور سے سہیل کو دیکھا تھا، وہ مجھ سے عمر میں تقریباً 8 سال بڑا تھا، لیکن اس کی باتیں مجھے پریشان کر چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خاندان سے جڑنے کا مطلب کیا ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، سیدھی بات ہے، میں جوان ہوں، تم جوان ہو، ہم شادی کر لیتے ہیں۔ تمہاری حفاظت کے لیے بھی کسی کا ہونا ضروری ہے۔ تم بالکل ٹھیک بول رہی ہو، تمہارے باپ کے بہت سارے دشمن ہیں۔ اب وہ تمہاری جائیداد اور تمہارا پیسہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں بھی ٹارگٹ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے تم ایک ایسے انسان کی تحویل میں آ جاؤ جو تمہاری حفاظت بھی کرے اور تم سے محبت بھی کرے۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، تم میرے بارے میں سوچ سکتی ہو۔ میں نے فی الحال اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تھا مجھے اس کی بات بالکل درست لگنے لگی تھی، اور پراپرٹی بتانا آسان تھا، اس میں کرایہ دار کو رکھ کر اس سے کرایہ نکلوانا بہت مشکل کام تھا۔ میں نے اپنی جانب سے رضامندی دے دی اور ہمارا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ شروعات کے دن بہت ہی پرسکون تھے، ان لوگوں نے مجھے بالکل تنگ نہیں کیا، مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ میں حاملہ تھی، میری طبیعت زیادہ عجیب و غریب تھی، بہت زیادہ۔ جب سہیل نے مجھ سے کاغذات دستخط کروائے تھے، یہ بول کر کہ ہمیں ایک ڈیل کرنی ہے، تمہارے دستخط ضروری ہیں۔ طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ میں نے پیپر بھی نہیں پڑھے تھے اور بنا سوچے سمجھے دستخط کر دیے تھے۔ وہ دستخط
میں نے کسی اور چیز پر نہیں بلکہ ان کاغذات پر کیے تھے جو میرے باپ نے پراپرٹی میرے نام کی تھی۔ وہ تمام تر پراپرٹی میں سہیل کے نام کر چکی تھی۔ پورا بزنس جس میں آدھی حصے دار تھی، وہ بھی میں نے اسی کے نام کر دیا تھا۔ جب میرا بچہ اس دنیا میں آیا تب میرے سامنے یہ سچ ہے۔ میں نے سہیل سے بہت لڑی کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اس وقت انہوں نے صاف کہہ دیا تھا، تمہاری مرضی ہے، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو رہو، یہاں سے جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، مجھے تم سے کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے۔ اب تم میرے ایک بچے کی ماں ہو تو میں تمہیں یہاں پر رکھ سکتا ہوں، مگر اگر تم نے کوئی بھی فضول قسم کی باتیں کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی تھی، یہ سوچ کر کہ چلو کوئی بات نہیں، شوہر ہے، شوہر کو ہی سب چیزیں ملی ہیں، کسی غیر کو نہیں۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ جس انسان کو میں اپنا مان دے رہی تھی وہ کتنا فرعون تھا۔ وقت گزرا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ ماں بننے کے لیے چن لیا تھا۔ اس بار بھی مجھے بیٹے کی خوشی ملی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرا گھر اب بن چکا ہے، میں اب اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزاروں گی، لیکن سب کچھ پہلے کے جیسا ہی تھا۔ میرا ایک واحد گھر جو میرے نام تھا، میری طبیعت خرابی کے درمیان ہی میرے شوہر نے مجھ سے دستخط لے کر وہ بھی اپنے نام کروا لیا۔ اس بار میں بہت روئی تھی، اتنا روئی تھی کہ میری سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ سہیل نے اس بار بھی مجھے یہی بولا تھا، اگر تمہیں اعتراض ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ، جا کر میرے خلاف کھڑی ہو کر کیس کرو۔ لیکن میں ٹوٹ چکی تھی، بس اپنی زندگی خاموشی سے گزار رہی تھی۔ ہر کوئی مجھے پریشان کرتا تھا، پورے گھر کا کام کاج مجھ سے کروایا جاتا، کیونکہ میرا شوہر ایک بزدل مرد تھا جو اپنے باپ کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ اور پھر جب میرا بڑا بیٹا 5 سال کا اور چھوٹا بیٹا 4 سال کا ہوا، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، یہ بول کر کہ تم ایک چکر باز عورت ہو، تمہارا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ میں بہت زیادہ روئی تھی، اللہ کی قسم اٹھائی تھی کہ اس سے بڑی اور قسم کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس انسان نے میرا بھروسہ نہیں کیا تھا اور میرے معصوم بچوں کے منہ پر تھپڑ مارے تھے کیونکہ وہ رو رہے تھے۔ ہم تینوں کو دھکے مار کر نکال دیا گیا تھا۔ میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، میں کہاں جاتی، کیسے رہتی۔ تب میری ملازمہ نے میری مدد کی تھی، وہ مجھے اپنے محلے میں لے گئی اور ایک جگہ کرائے کے مکان دلا دیا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی خوف تھا کہ میں کرایہ کیسے ادا کروں گی، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر رہنا شروع ہو گئی۔ ملازمہ نے ہی مجھے راشن دے دیا تھا، اب مجھے اس جگہ میں ہی کوئی کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تھا۔ تب مجھے ایک سکول میں ٹیچر کی نوکری ملی تھی، پڑھی لکھی تھی اس لیے رکھ لیا گیا تھا، محض 4,000 مہینے پر۔ اس 4,000 میں مجھے گھر کا کرایہ بھی دینا تھا اور راشن بھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی اور کرایہ پورے 3,000 تھا اور مہینے کے راشن بھی اتنے ہی رکھ لو، لیکن پیچھے صرف 1,000 بچتا تھا۔ میں بہت روتی تھی، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور میں 2 مہینے تک کرایہ ادا نہیں کر پائی اور پھر مجھے اس آدمی نے سامان سمیت گھر سے نکال دیا۔ گرمیوں کی تپتی دھوپ تھی، میں اپنے بچوں کے ساتھ سڑک پر کھڑی ہوئی تھی، پورا محلہ دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی بھی میری مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں نے اس محلے میں خود کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم ہی ظاہر کیا تھا، صرف اس لیے کہ کوئی بھی مجھے غلط نظروں سے نہ دیکھ سکے۔ میری عمر اتنی نہیں تھی کہ میں ایسے معاملات دیکھ پاتی۔ مکان مالک میرے ساتھ بدتمیزی ہی کر رہا تھا۔ جب سہیل آ گئے اور پھر سب کچھ اس طرح سے تبدیل ہوا، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں ابھی اپنے خیالوں میں ڈوبی اپنے ماضی کو ہی یاد کر رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستخط ہوئی اور میں فوراً سے حال میں لوٹ آئی تھی۔ میں نے ہڑبڑا کر اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور وہ دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ملازمہ کھانے کے ٹرے لیے کھڑی تھی۔
میں نے اپنے بچوں کی معصوم صورت دیکھی تھی، ارادہ اس کو بھیجنے کا تھا، لیکن اپنے بچوں کی خاطر وہ کھانا لے لیا تھا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں وہیں پر سو گئے تھے۔ میں نے ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ جو انسان میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، چند مہینوں بعد میں اچانک وہ اتنا تبدیل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پورا خاندان میرے سامنے معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ میں ابھی اپنی سوچوں میں ہی گرفتار تھی جب کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا تھا اور سہیل داخل ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ میری طرف آتے ہوئے بولے، بچے سو چکے ہیں؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہم اپنے رشتے کو ایک موقع دے سکتے ہیں؟ میں جانتا ہوں تمہارے لیے سب کچھ بہت ہی مشکل ہوگا، لیکن تم ایک دفعہ میرے بارے میں سوچ سکتی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ کبھی بھی تمہارے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کروں گا جو میں نے ماضی میں کیا تھا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ تم نہیں جانتی تمہارے پیچھے میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بولی، مجھے جاننے کا کوئی بھی شوق نہیں ہے۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گی۔ تم نے میری ذات مجھ سے چھینی ہے، میرے ماں باپ کے مرنے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے کبھی تمہارے منہ پر یہ باتیں نہیں کی، لیکن آج میں کہوں گی۔ تم نے مجھے اور میرے بچوں کو یتیم اور بیوہ کہلانے پر مجبور کیا ہے۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، تم اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ تمہارے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود تم نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ مجھے اتنی ذلت دی کیوں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں عورت نہیں ہوں؟ مرد کی پہچان اس کی عورت سے ہوتی ہے اور عورت کی پہچان اس کے مرد سے ہوتی ہے، لیکن تم نے ہم دونوں کی ہی پہچان ہی چھین دی۔ ہمارے معصوم بچوں کو وہ ذہنی اذیت دی جو وہ اس عمر میں بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کر کے تمہیں حاصل کیا ہوا ہے؟ میری باتیں سن کر اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ملازمہ ہڑبڑائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور پریشان لہجے میں بولی، بڑے صاحب کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں، آپ کی والدہ بلا رہے ہیں۔ جبکہ سہیل الٹے پاؤں وہاں سے بھاگے تھے۔ بڑے صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ میں بے اختیار اس جملے کو دہرا کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ جو بھی تھا وہ شخص میرے شوہر کا باپ تھا، میرا فرض بنتا تھا میں جاؤں۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی، اگلا لمحہ میرے لیے موت کے جیسا تھا۔ میرے سسر اور ساس دونوں ہی فالج زدہ حالت میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے آدھے آدھے دھڑ بالکل نکارہ ہو چکے تھے۔ میرے شوہر پریشان ہو کر ڈاکٹر کو فون کر رہے تھے، جبکہ میں بالکل بے یقین نظروں سے اس صورتحال کو دیکھ رہی تھی۔ تقریباً کوئی 15 منٹ کے بعد ڈاکٹر آ گئے تھے اور میرے سسر کا ٹریٹمنٹ کرنے لگے تھے۔ ہم سب کمرے سے باہر آ چکے تھے، صرف میرے شوہر ہی اپنے باپ کے پاس موجود تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ لوگ باہر آئے تھے اور پھر ڈاکٹر صاحب جا چکے تھے۔ میں نے پریشان ہو کر سہیل کو دیکھا تھا، یہ صورتحال اس طرح کیسے ہو گئی؟ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ سہیل نے مجھ سے نظریں چرائی تھیں اور اپنی بہنوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تھے۔ میں بھی اپنے بچوں کا خیال کر کے ان کے پاس ہی آ گئی تھی۔ وہ دونوں ابھی بھی سو رہے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، اتنا بڑا مسئلہ ہو چکا، کیا یہ لوگ اس وجہ سے تبدیل ہو گئے ہیں؟ لیکن ایسے لوگ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے، بات کچھ اور ہے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی تھی۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، انہی سوچوں میں گم سم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سہیل اندر داخل ہوئے تھے۔
انہیں دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میرا ارادہ ان کو باہر بھیجنے کا تھا، لیکن ان کے چہرے کو دیکھ کر میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ بھی لال ہو رہا تھا۔ میں حیران ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگی۔ جب وہ میرے قریب آئے اور پاس ہی بیٹھ گئے تھے، میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر بری طرح سے رونے لگے تھے۔ میں بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ آج تک میں نے اپنے شوہر کا ایسا روپ نہیں دیکھا تھا۔ پہلی بار میں ان کو ایسا دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ ہی وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے آئے تھے۔ چیخنا چلانا انہوں نے اپنا پسندیدہ مشغلہ سمجھ لیا تھا۔ اس لیے آج ان کی ایسی حالت دیکھ میں دنگ رہ گئی تھی۔ کافی دیر رونے دھونے کے بعد وہ ایک بار پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولے، خدا کے لیے مجھے صرف ایک موقع دے دو، سچے دل سے مجھے معاف کر دو۔ صرف اپنی اولاد کا مستقبل نہ دیکھو، مجھ پر رحم کرو، میں مر جاؤں گا، میں بہت زیادہ اذیت میں ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ان کی بات سن کر میں اب بولی تھی، خدا کے لیے آپ مجھ پر رحم کریں، مجھے بتائیں آپ اچانک سے اتنے تبدیل کیسے ہو گئے؟ یہ گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ آپ کی امی بابا کو ہوا کیا ہے؟ اور آپ کی حالت ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، جس دن تم گئی تھی اسی دن ہمارے گھر ایک فقیر آیا تھا۔ اتفاقی طور پر ہم سب لان میں ہی خوشیاں منا رہے تھے۔ تبھی اس فقیر نے نہ ہم سے کچھ مانگا اور نہ ہی ہم نے اسے کچھ دیا تھا۔ بس اس نے اتنا بولا تھا کہ جو پر نور روشنی تمہارے گھر تھی وہ چلی گئی ہے۔ تم نے جتنا اس بچی کو رلایا ہے تمہیں ایسی سزا ملے گی، تم لوگ سکون کا سانس بھی نہیں لے پاؤ گے۔ جس طرح وہ اپنے معصوم بچوں کے ساتھ در در بھٹکے گی، تمہارا رب تمہیں اسی گھر میں ہی رکھ کر ایسا بھٹکائے گا کہ تم کبھی سنبھل ہی نہیں پاؤ گے۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، وہ معصوم بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے معافی مانگو، اسے لے آؤ، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے اس آدمی کی باتوں نے سخت غصہ دلایا تھا کہ اس وقت میرے دل و دماغ پر صرف لالچ ہی کی پٹی ہی بندھی ہوئی تھی اور دوسری عورتوں کے خواب۔ میں نے بنا سوچے سمجھے انہیں مار کر نکال دیا، لیکن اس آدمی کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق ہمارے گھر میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ اگلے دن ہی امی بابا کی طبیعت اچانک بہت بری طرح سے خراب ہوئی تھی اور ان دونوں پر فالج آ گرا تھا۔ یہ لمحہ موت سے بھی بدتر تھا۔ میرا باپ جو ہمیشہ سینہ تان کر چلتا تھا وہ بستر کا ہو گیا تھا۔ بزنس کی سمجھ مجھ میں نہیں ہے، میں جتنا سمجھدار بننے کی کوشش کروں، لیکن بابا جیسا دماغ میرے پاس نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے پورا بزنس ٹھپ ہونا شروع ہو گیا تھا اور ہم واقعی ہی روڈ پر آ گئے تھے۔ اس رب نے ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے بھی ایسا بھٹکا دیا تھا کہ ہم لوگ سنبھل ہی نہیں پا رہے تھے، اور پھر اچانک میری بہن کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا، یہ بول کر کہ اب تمہارے گھر والے ہمیں پیسے نہیں دیں گے۔ میری بہن گھر آ کر بیٹھ گئی، اس کی بچی کو بھی اس کے باپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سب کچھ برباد ہو گیا۔ تب وہی فقیر واپس آیا اور اس نے وہی بات دہرائی کہ اس خوبصورت اور پر نور روشنی کو واپس اپنے گھر لے آؤ، یعنی تمہیں اور تم سے معافی مانگو، کیونکہ تمہاری بد دعا ہی ہمیں لگ رہی ہے۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا، لیکن حالات نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ سب کچھ سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا کہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ اندھیری راتوں میں تنہائی میں جب میں نے تمہارے بارے میں سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ تم کتنی اچھی تھی، تم تو میرا کتنا خیال رکھتی تھی، تم میری ہر ایک چھوٹی موٹی چیز کس طرح سے سنبھالتی تھی۔ حالانکہ تم بھی ایک رئیس باپ کی بیٹی تھی جس نے تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھا تھا اور میں نے تمہیں ایک بدترین نوکرانی کی طرح، مگر اس کے باوجود تم نے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ ہمیشہ میری خدمت کی اور میں ہمیشہ تمہیں دھتکارتا رہا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی ہر اس غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا اور ہمارے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔
اس وقت مجھے واقعی رحم آ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو گلے لگا لیا تھا اور انہیں حوصلہ دیا تھا کہ اللہ رب العزت آپ کے تمام تر معاملات کو آسان فرمائے۔ آپ اس طرح نہیں سوچیں گے۔ اس رب تعالیٰ نے اگر آپ پر آزمائش ڈالی ہے تو وہ اس آزمائش سے آپ کو نکالے گا بھی۔ ہم دونوں نے مل کر اپنی ازدواجی زندگی کا دوبارہ سے آغاز کیا۔ میں نے اپنے شوہر کو بزنس میں سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے ہم چھوٹی چیز کو پکڑ رہے تھے، اور پھر کہتے ہیں نا، اگر آپ مل کر کام کریں تو اللہ تعالیٰ بھی برکت دیتا ہے۔ ہمارا بزنس واپس کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے ساس سسر کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے ہی اپنی نند کے شوہر سے بات چیت کر کے ان کو سمجھا دیا تھا کہ اولاد اور بیوی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس نے ان کا حال ہوا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو؟ ایسا میں سمجھ آ گیا تھا اور اپنی بیوی اور بچوں کو لے گئے تھے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی، خدارا اپنی اولاد اور اپنی بیوی سے محبت کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ جب مر جائیں گے تو آپ کا نامہ اعمال، آپ کی نیکیاں اور آپ کے اچھے کام ہوں گے۔ آپ کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ برتاؤ ہوگا، لوگوں کی خدمت کرنا ہوگا، پیسہ یا دولت نہیں۔ اس لیے وہ کام کریں جو ہمارے لیے مرنے کے بعد آسانی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا تو اس کے ساتھ 4 دوست یا 4 عورتیں نہیں بنائی تھیں، بلکہ ایک عورت بنائی تھی جو ان کی ساتھی تھی۔ اس لیے اپنی بیویوں کو عزت دیں، خدارا ان کو انسان سمجھیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔